الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اس سورہ کا نام سورۃ الکہف ہے. کاف ہا فا کہف. کہف کے معنی ہوتا ہے غار اور کھو. جو پہاڑ کی کھو ہوتی ہے اس کو عربی میں کہف کہا جاتا ہے. اس کی آیت نمبر 9 میں لفظ کہف آیا ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام الکہف رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے درمیانی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ پیدا کیے جانے کا یقین دلانا اور ساتھ ساتھ اس یقین دلانے والی کتاب یعنی قرآن مقدس پر ایمان لانے کی تاکید کرنا. اس سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اس سورہ کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے اور اسے پڑھتا رہتا ہے تو وہ آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جائے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو انسان اس سورہ کو ہر جمعہ کو پڑھتا ہے تو جس جمعہ کو پڑھا آنے والے جمعہ تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک روشنی کا انتظام اور بندوبست کر دیتا ہے. سورۃ الکہف میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ الرحمن اس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے خاص پر اپنی کتاب اتاری ہے اور اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھ نہیں رکھی. قیماً بالکل سیدھی سادھی صحیح یا درست باتوں پر مشتمل یہ کتاب ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ. تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے لوگوں کو سخت عذاب سے ڈرا سکیں. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. اور ان مومنوں کو بشارت و خوشخبری سنائے جو اچھے اعمال بجا لاتے ہیں. کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین اجر و ثواب ہے. ما کسی فیہ ابدا جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں. اللہ نے کتاب اتاری ہے
جس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت و رہنمائی ملتی ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور چونکہ بے انتہا ساز و سامان سے، اسباب و وسائل سے اس دنیا کو آراستہ و پیراستہ کیا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کی تعریف کرنے کی تاکید کی گئی۔ اللہ نے اپنے بندہ خاص یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب جس کا نام قرآن ہے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بندہ کہا ہے، انزل علی عبدہ، اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ گویا اللہ کی نگاہ میں ابدیت، بندہ ہونا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ چنانچہ جب دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت اور بزرگی اور فضیلت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں بطور خاص لفظ عبد ہی کا ذکر کیا۔ اس سے پہلی سورہ بنی اسرائیل گزر چکی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا رات کے ایک حصے میں، تاکہ اللہ اپنی بعض بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرے۔ دنیا میں کسی انسان نے یا کسی نبی نے بھی معراج نہیں کیا کہ ساتوں آسمان کی سیر کر کے جنت و جہنم کا نظارہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے وہاں سے تحفہ تحائف کے ساتھ واپس ہوئے۔ اللہ نے یہ مقام کسی کو نہیں دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ دیا ہے۔ وہاں بھی کیا ذکر کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ کو لے گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی اللہ نے کہا انزل علی عبدہ الکتاب، اتارا اس نے اپنے بندے پر کتاب۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں، ان کے بندہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں، پھر ان کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو جو انسان بندہ ہونے میں جتنا بڑا ہوگا، اللہ کی نگاہ میں ان کا بڑا مقام ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کا بڑا مقام۔ ہر طرح کی تعریف ہے یا شکر اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے خاص پر کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس قرآن میں کسی قسم کا ٹیڑھ نہیں رکھا ہے، کھجی نہیں رکھی ہے، دشواری اور پریشانی نہیں رکھی ہے۔ انسان اگر صدق دل سے سچائی کے ساتھ اخلاص للہیت پر مشتمل قرآن مقدس کا مطالعہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے اسے صحیح راستہ نکال دے گا، صحیح راستہ دکھا دے گا۔ کہا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ نے اپنی اس کتاب میں کسی قسم کا کجی اور ٹیڑھ نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ کہا قیماً، اللہ نے اس کتاب کو بالکل درست باتوں پر رکھا ہے، صحیح باتیں اس میں سیدھی سادھی باتیں رکھی گئی، اس میں ایچ پیچ اگر مگر چونکہ لیکن نہیں۔ کیوں نازل کیا اللہ نے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، تاکہ نبی اللہ کی جانب سے نہیں ماننے والوں کو سخت عذاب سے ڈرائے، خبردار کر دے کہ نہیں مانتے ہو تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ایک طرف نہیں ماننے والوں کو خبردار کیا گیا، ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے اس قرآن کو اتارا ہے۔
دوسری جانب جو انسان اس قرآن پر ایمان لاتا ہے اور اپنے ایمان کو عمل صالح کے ذریعے سے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ ایسے انسان کو خوشخبری سنا دیے ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے۔ پھر بہترین اجر و ثواب کی تھوڑی سی وضاحت کر دی، ما کسی نفیہ ابدا۔ یہاں بہترین اجر سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے مرنے کے بعد ایسے انسان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو انسان ایک بار جنت میں چلا گیا ما کسی نفیہ ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جنت سے نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو انسان جنت میں چلا گیا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اسی طریقے سے اس قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی ان لوگوں کو بھی خبردار کر دے، اللہ کے عذاب سے ڈرا دے جو لوگ کہا کرتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا۔ اس میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہودی لوگ کہا کرتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائی کرسچن نے کہا کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہنا شروع کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو جن جن لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا بیٹی کا تصور کیا ہے، اب ایسے انسان کو بھی خبردار کر دیجئے کہ اگر اپنے بدعقیدگی سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ سورہ مریم اس کا تذکرہ کیا گیا، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ جو انسان اللہ کے لیے بیٹا تصور کرتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین دھس سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا تصور کرتے ہیں اپنی اس بدعقیدگی سے باز آ جائے، ورنہ پھر اللہ کے عذاب سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم تھا۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ کے لیے بیٹا بیٹی تصور کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پہ مانتا ہے، علم کی بنیاد پہ نہیں مانتا۔ اگر ان کے باپ دادا نے کہا تھا کہ اللہ کے بیٹے اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جہالت کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے۔ آج اگر یہودیوں کی جانب سے بات آئی کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وہ بھی کوئی علمی حقیقت پر مشتمل اس کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ جہالت پر مبنی بات ہے۔ عیسائیوں نے بھی اگر اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا ہے، ان کے پاس بھی کوئی دلیل و برہان نہیں ہے، یہ علم کی روشنی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صرف جذباتی انداز میں عقیدت میں غلو کرنے کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، ورنہ ان کے پاس علم نہیں۔ جو لوگ بھی اللہ کے لیے بیٹا بیٹی تصور کرتے ہیں ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، نہیں بولتے یہ مگر جھوٹی۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا تصور کیا، جن لوگوں نے اللہ کی بیٹی مان لیا، جن لوگوں نے اللہ کے لیے بیویاں مان لی، وہ انسان در حقیقت اتنی خطرناک بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آسمان بھی ٹوٹ سکتا ہے، زمین بھی پھٹ سکتی ہے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی جھوٹی بات ہے، یہ سچی بات ہے ہی نہیں۔ بیٹھنا بیٹھو، چلے جاؤ، درس قرآن میں کیوں دقت دلاتے ہو؟ جاؤ یہاں سے، خامد جب صورت گھر جاؤ،
طریقہ تمہارے پاس کچھ نہیں، بیچ میں بات ہو رہی ہے، سوال کرنا ہے، جائیے آپ، میرے پاس سوال کا جواب نہیں، مفتی صاحب آ جائیے، یہاں امام صاحب موجود ہیں، ان کے پاس ایک سوال کیجیے، عجیب صورت حال ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی بڑی بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں بولتے ہیں مگر جھوٹ، یعنی جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا بیٹی مانتے ہیں وہ در حقیقت جھوٹی بات کرتے ہیں، سچائی پر مشتمل اس کی گفتگو نہیں ہوتی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ اس حدیث پر ایمان نہیں لائیں۔ اسفا، افسوس کرتے ہیں، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، قرآن مقدس کی جتنی آیتیں نازل ہو چکی ہوتی تھی آپ اسے خود اچھے انداز میں پڑھتے بھی تھے اور اپنی سمجھ کے مطابق جہاں جہاں مناسب سمجھتے تھے وہاں وہاں تک بات پہنچا دیتے تھے۔ ایسا لگتا کسی کو نہیں پہنچایا، اپنے اندر کڑھن سی محسوس ہوتی تھی کہ ہم نے پہنچایا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ایسا لگتا تھا کہ انسان جہنم میں چلا جائے گا، جبکہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے اور میں ان کی اصلاح نہیں کر پاتا ہوں، تو آپ زیادہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اس بات سے کہ یہ لوگ اس حدیث پر یعنی اللہ کی اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا، اپنی آخری کتاب بھی آپ کو عطا کر دی، اس کتاب کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ آپ کر دیجئے، لوگوں کو پہنچا دیجئے۔ مانیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے تو ان کا نقصان۔ اس لیے اگر یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے اوپر آپ پریشانی مول مت لیجیے۔ اس کو حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا کہ میری مثال، اللہ کے نبی نے فرمایا، میری مثال ایسی ہے جس طرح کوئی انسان موم بتی جلاتا ہے، چراغ جلاتا ہے، چراغ جلانے کے بعد پتنگے اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، پروانے جو ہوتے ہیں وہ موم بتی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، میں اسے الگ کرتا ہوں لیکن ان کا حال یہ وہ جلنے کے لیے تیار ہے۔ یہی صورتحال میری ہے کہ میں کتاب اللہ کے ذریعے سے، اللہ کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچتا ہوں اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف گرے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا قلق ہوتا تھا کہ ہم اپنے دعوت میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی ہمیں تعلیم دی گئی، ہم بچا نہیں پا رہے ہیں، اس پر آپ کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو اللہ نے ترس کھاتے ہوئے، رحم کھاتے ہوئے کہا کہ نہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا۔ اس کے بعد پھر سورہ آ رہی ہے، سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ نے فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیے، یہ تو قرآن تذکرہ اور نصیحت ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ پیغام پہنچا دیجئے، جن کے دل میں خشیت الہی ہوگی وہ اللہ کے پیغام کو مانے گا، ایمان لے آئے گا، اور جو انسان محروم ہدایت کر دیا جائے گا وہ آپ کی بات پر کان نہیں دھرے گا اور اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے آپ کو کچھ نقصان ہونے والا نہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے جو کچھ کی روئے زمین پر ہے اس زمین کی آرائش کے لیے تیار کیا، اس کی سجاوٹ کے لیے تیار کیا۔
لنبلوہم تاکہ ان کو ہم آزمائیں، ایہم احسن عملا کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، آسمان و زمین میں بے شمار مخلوقات بھی بنائے، اس میں شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، درخت بھی ہے، دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، مختلف قسم کی کہکشائیں بھی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے نتیجے میں دنیا بنی اور سنوری ہوئی لگ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دنیا کی آرائش و زیبائش کے لیے سجا کے رکھی ہے، جس سے انسان لذت اندوز ہوتا ہے، فیضیاب ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ مقصد یہ ہے آسمان سے لے کے زمین تک، پورب سے لے کے پچھم تک، اتر سے لے کے دکن تک، یہ ساری نعمتیں انسان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور پھر انسان سے مطالبہ کیا ان نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر اس کی بندگی بجا لاؤ۔ اب اگر دیکھا جائے جو انسان اللہ پر ایمان لاتا اور بندگی بجا لاتا ہے، وہ انسان ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے اپنے نعمت کرنے والے، نعمت دینے والے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو انسان ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اور اللہ پر ایمان نہیں لاتا، وہ در حقیقت ناشکرہ ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اپنے آپ کو جہنم کا کندن بنا لیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہم نے جو کچھ کے روئے زمین پر ہے ان تمام کو اس کی زینت کے لیے بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ لنبلوہم تاکہ ہم لوگوں کو آزمائے، امتحان لے، ایہم احسن عملا کہ ان میں سے کون انسان اچھا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور سنو، اور ہم بنانے والے ہیں جو کچھ کس روئے زمین پر ہے، کیا؟ اسے ختم کر کے سعیداً جرزا، ایک ہموار چٹیل میدان بنا دینے والے۔ اب ایک میدان میں چلے آئیے اور ایک آبادی میں آپ آ جائیے، میدان میں کچھ نہیں، خالی کھیت کھلیان ہے، اور اس کے علاوہ آبادی میں آئیے گا تو مکانات، مختلف قسم کے مکانات ہیں، آرائش و زیبائش کی بے شمار چیزیں ہیں، زندگی گزارنے کے اسباب و وسائل کے سامان فراہم ہیں، تو بڑی چہل پہل یہاں لگتی ہے۔ کہا یہ جو چہل پہل ہے، یہ آرائش و زیبائش ہے، یہ رنگینی ہے، یہ زیب و زینت کے سامان ہے، ہم ان تمام کو ختم کر دینے والے ہیں۔ درخت کی ہریالی ختم ہو جائے، اس پر خزاں کا بادل چھا جائے، اس کے پتے جھڑ جائیں، درخت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ علاقے سے انسان کو الگ کر دیا جائے، محلے سے بستیوں، محلے سے مکانات کو اور عمارتوں کو توڑ پھوڑ کے کھنڈر بنا دیا جائے، کیا اس کو حسن و جمال باقی رہتا ہے؟ نہیں۔ کہا ہم اسی طریقے سے اس روئے زمین کو ایک بار ہم نے سجایا ہے، بنایا ہے، آرائش و زیبائش سے اسے آراستہ پیراستہ مزین کیا ہے، لیکن ایک دور ایسا آئے گا ہم سب کو ختم کر کے قان صف صفا ہموار مسطح چٹیل میدان بنا دیں گے، سعیداً جرزا، ایسی زمین بنا دیں گے کہ جو بالکل بنجر ہے، جہاں کھیت کھلیان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہریالی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ بالکل سپاٹ زمین بن گئی اور سارے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ قرآن نے کہا ذرا غور کرو، یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی، ایک وقت متعینہ تک کے لیے ہم نے اس کائنات کو سجا کے رکھا ہے۔ جب مقررہ وقت آئے گا ہم اس کی ساری رعنائی کو چھین لیں گے، اس کی ساری خوشنمائی کو ختم کر دیں گے، اس کے زیب و زینت کے سامان کو ہم برباد کر دیں گے۔ یہ مکانات نہیں رہیں گے، یہ دکان آفس نہیں رہیں گے، یہ درخت حجر نہیں رہیں گے، یہ پہاڑ دریا سمندر نہیں رہیں گے، بلکہ سبوں کا معاملہ کیا ہوگا کہ پہاڑ چلا دیا جائے گا اور سمندر میں آگ لگا دی جائے، اس کی پانی کو بھڑکا دیا جائے گا، مکانات محلات کو منہدم کر دیا جائے گا، اور پھر سمندر کو اسی پانی کے ذریعے سے اس کے بہاؤ میں پہاڑ کے ذرات کو اور مکان کے ملبہ جات کو اسی گڈھے میں ڈال دیا جائے گا، اور پوری روئے زمین بالکل ہموار زمین ہو جائے گی۔
اور پھر ہم اس پر قیامت قائم کریں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہوں گے وہ سارے انسان اپنے قبروں سے نکلیں گے اور اسی میدان میں انہیں بکھیر دیا جائے گا اور پھر اسے حساب لیا جائے گا اور اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو کہا کہ جو دنیا میں رعنائیاں ہیں ہم نے بخشی ہے، اس کی دل فریبیاں ہیں وہ ہم نے عطا کی ہے، اس کی خوبصورتیاں ہیں وہ ہم نے دیا ہے۔ جب ہمیں اس کو چھین لیں گے وہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائے گی۔ جب ختم ہو جائے گی تو پھر انسان کرے گا کیا؟ ابھی کھاتا پیتا ہے، کماتا دھماتا ہے، نوکری روزگار کرتا ہے، بیوی بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اپنے مکانات اور دکانات کو سنوارتا ہے، کھیت کھلیان میں محنت و مجاہدہ کرتا ہے۔ یہ سارا کام چل رہا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوگی ان تمام کو ختم کر دیا جائے گا اور نتیجے کے طور پر پوری دنیا ایک ہموار زمین بن جائے گی۔ اور یہاں اٹھا کھڑا کر کے سوال ہوگا۔ سوال کیا ہوگا؟ دنیا میں ہم نے نبی اور رسول تمہارے لیے بھیجے تھے، انہوں نے تمہیں اچھا برا سب سکھلا دیا، بتا دیا یہ کام کرو گے تو اللہ کیا انعام پاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، اور فلاں فلاں کام کرو گے تو اللہ کے ناکام ہوگے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں تو بتا دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہو۔ اب تم ہی بتاؤ تمہارے ساتھ فیصلہ کیا ہوگا۔ اب تمہارا نام اعمال یہاں تیار ہے، اپنی کتاب پڑھو اور اپنے بارے میں فیصلہ کر لو کہ دائیں والے ہو کہ بائیں والے ہو، جنتی ہو کہ جہنمی ہو۔ ظاہر سی بات ہے انسان اسے دیکھے گا اور اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے گا۔ آگے تفصیل بھی آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ کو دکھایا گیا جس میں بطور خاص یہ چیز آ رہی ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہونے کو عقل سے بعید سمجھتا ہے، تعجب خیز سمجھتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنایا جائے گا کہ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ ان کے خلاف حکومت وقت کی جانب سے کارروائیاں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپنے چھپانے کا ایک موقع دیا اور غار کے اندر، کھو کے اندر جا کے چھپ گئے۔ اللہ نے 309 سال تک ان کو سلا دیا اور پھر اس کے بعد جگایا، اور اس کے بعد جگانے کے بعد دنیا والوں کو تاثر دیا۔ یہ واقعہ تم تو جانتے ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ 300 سال سلانے کے بعد جگا سکتا ہے، بھئی اللہ کہتا ہے کہ 1000 سال سلا دیا، 2000 سال سلا دیا، یعنی مرنے کے بعد مٹی میں دفن کرا دیا، پھر ہم اسے کہتے کہ تم زندہ ہو جاؤ، تو زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس قسم کے واقعات کو بتا کر کے در حقیقت عقید آخرت کو یاد دلایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ رکھو گے تو دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق ملے گی، اور اگر وہی عقیدہ نہیں رکھو گے تو سمجھو گے کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور موت آئے تو مر جاؤ۔ لیکن جہاں احساس ہوگا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور دنیاوی زندگی کا محاسبہ کرانا ہے، اس کا حساب چکانا ہے، تو انسان قدم پھونک پھونک کے رکھے گا اور بڑی احتیاط کے ساتھ محتاط زندگی گزارے گا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ سورہ کہف۔